امیہ کہتا اے بلال محبت کا انکار کرتا معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے لائے ہوئے دین سے پھر جا۔ اس کے جواب میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کیا کہتے ہیں؟ احد احد یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ تکلیف کے باوجود، مصیبت کے باوجود، ظلم کے باوجود، مار کھانے کے باوجود احد احد کی صدا لگا اور بدبخت امیہ کا سینہ جلا۔ ایک دن امیہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہی برتاؤ کر رہا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہاں سے گزر ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تم بلال کے معاملے میں اللہ سے نہیں ڈرتے؟ امیہ بولا ابوبکر بگاڑا ہے، اگر اسے بچانا چاہتے ہیں تو بچا لیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مجھے منظور ہے۔ چنانچہ آپ نے حضرت بلال کو بھاری قیمت سے خرید کر آزاد کر دیا۔ اس واقعے سے متعلق قرآن کریم کے 30ویں پارے کی ایک مختصر سورت سورۃ اللیل نازل ہوئی اور اس سورت میں اللہ پاک نے جنتی صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور عظمت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جو میں نے آیت کریمہ شروع میں پڑھی کہ جس کا ترجمہ ہے سے بڑے پرہیزگار کو اس آگ سے دور رکھا جائے گا جو اپنا مال دیتا ہے تاکہ اسے پرہیزگاری ملے۔ 5ویں صدی ہجری، آج سے تقریباً 936 سال پہلے کے بہت بڑے محدث حضرت علامہ حسین بن مسعود امام بغوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ اس آیت کریمہ میں اتقا سے مراد سب سے بڑے پرہیزگار ہیں اور وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ معنی یہ ہے کہ سب سے بڑے پرہیزگار یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جہنم کی بڑھتی آگ سے دور رکھا جائے گا، اور سب سے بڑا پرہیزگار وہ ہے جو اللہ پاک کی راہ میں اپنا مال ریاکاری اور نمائش کے طور پر خرچ نہیں کرتا بلکہ اس لیے خرچ کرتا ہے تاکہ اللہ پاک کی بارگاہ سے اسے پرہیزگاری ملے۔ آیتوں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے 6 فضائل معلوم ہوئے۔ نمبر 1، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے دنیا میں کوئی گناہ سرزد نہ ہوگا۔ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جنتی ہیں۔ نمبر 4، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سب سے بڑے متقی اور پرہیزگار ہیں۔ نمبر 5، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے تمام صدقات اور خیرات اللہ پاک کے ہاں مقبول ہیں۔ اور نمبر 6، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اعلیٰ درجے کے اخلاص والے